یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ای سعادت بزور بازو نیست۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دین کے لیے چن لیں تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ یہ دنیا خیر و شر کی کشمکش کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی ہے۔ ڈیسٹینیشن انسانوں کا جنت اور اللہ کی رضا ہے، لیکن جنت تک پہنچنا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کے لیے بیریئرز کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ نفسانی خواہشات کے بیریئرز بھی ہیں، نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اور ایک خارجی دشمن شیطان لعین بھی ہے جو انسان کو وسوسے کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر کے دائیے کو بھی پیدا فرما دیا، نفس لوامہ کو بھی پیدا فرما دیا، اور نفس مطمئنہ کو بھی پیدا فرما دیا، اور ان سب سے بڑی بات کہ اللہ نے اپنی کتاب کا نزول فرما دیا، اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی اور رہبر عطا فرما دیا۔ یہ قرآن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور نفس انسانی میں موجود بدی کی کراہت اور ضمیر کی طاقت، یہ انسان کی وہ معاون قوتیں ہیں جو انسان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی صلاحیت دیتی ہیں، اور ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہوتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دیں تو پھر کائنات میں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حضرات گرامی قدر، زندگی اس کا در حقیقت ایک ہی مقصد تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ اللہ نے اس حقیقت کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں کچھ یوں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادات اور بندگی کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے۔ انفرادی زندگی میں بہتر لانے کے لیے، اس کو امپروو کرنے کے لیے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی میں ڈالنے کے لیے اگر تنظیم نہ بھی ہو تو انسان کام کر سکتا ہے۔ نماز اگر تنظیم نہ بھی ہو تو انسان نماز کو ادا کر سکتا ہے، روزے کو رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہے، حج عمرے کو ادا کر سکتا ہے۔ لیکن معاشرے میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اجتماعی ایفرٹ کی اور اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اجتماعیت کے حصول کے لیے تنظیموں کو بنایا جاتا ہے، اور بہترین تنظیم وہ ہوتی ہے جو اس معیار پہ پوری اترتی ہے جو کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف کا معیار ہے۔ کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی تنظیم جس میں بینیفٹس کی بنیاد پہ لوگ جمع ہوتے ہیں یا عصبیتوں کی بنیاد پہ جمع ہوتے ہیں، وہ اگر دوام پکڑ بھی جائیں، عارضی طور پہ دوام سے مراد ہے انہیں استقلال، وقتی طور پہ استقرار حاصل ہو بھی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا اور اس کی رحمت کے حصول کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اندھی عصبیت کے لیے لڑنے والا اور اندھی عصبیت کی دعوت دینے والا، لسانیت کی بنیاد پہ لوگوں کو مجتمع کرنے کی بات کرنے والا، اور اپنی جماعت، اپنی پارٹی کے فلیگ کو حزبیت کی علامت بنا کر لوگوں کو اپنی طرف بلانے والا، در حقیقت جاہلیت کی دعوت دیتا ہے، اور اس کی موت بھی اگر واقعہ ہوگی تو جاہلیت کے اوپر ہوگی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو کتاب و سنت پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کے یہاں پر عصبیت کا ایک ہی معیار ہے۔ عصبیت ان کی اگر ہوتی ہے تو اس بنیاد پہ ہوتی ہے، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور جن کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جو اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے خلاف کراہت کو محسوس کرتا ہے، نفرت کو محسوس کرتا ہے، لیکن
ایک فرد واحد ان کے خلاف کما حقوق آواز کو نہیں اٹھا سکتا، چنانچہ اس آواز کو مؤثر بنانے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور حاضر جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے۔ گزشتہ 4-5 اشروں کے دوران، بلکہ 8-10 اشروں کے دوران ہم نے بہت سے فتنوں کو دیکھا۔ اس میں ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا گیا، اس میں الحاد کو پروموٹ کیا گیا، اس میں لادینیت کا جو ہے غلغلہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں مونیٹری بینیفٹ کے حصول کے لیے جو بلیسفیمی لاز ہیں، حرمت رسول اللہ سے متعلق قوانین ہیں، ان کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔ انفرادی عبادات، انفرادی معاملات ہاں کتنے بھی بہتر کیوں نہ ہو جائیں، اگر آپ کو بدی کی ان علامتوں سے نفرت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان جو ہے یا تو اس میں کمی واقع ہو چکی ہے، یا آپ جو ہے حقیقی معنوں میں ان خطرات اور ان فتنوں کی شدت سے آپ کے یہاں پر اویئرنس کی کیفیت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ روایتی طور پر منبر و محراب سے ارکان اسلام کے بارے میں بڑی خوبصورت آوازیں تو آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے اور آخرت کے اندر کامیابی کے حوالے سے تحریک تو ملتی ہے، لیکن ان مفاسد کے خلاف اور ان منکرات کے خلاف اور ان فواحش کے خلاف جن کو اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بہت بڑے بڑے لوگ اور بہت بڑی بڑی تحریکیں جو ہیں ان کے خلاف آوازوں کو اٹھانے کے لیے صحیح طور پہ مادہ تیار نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آئے دن ان فتنوں کا سامنا ہمیں کبھی کسی شکل میں کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی شکل میں پڑھنا پڑتا ہے۔ کبھی عورت مارچ کی بات شروع ہو جاتی ہے، کبھی گیز، لیسبین، ٹرانسجنڈر بلوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ملک کے اندر جو ہے وہ قوانین ختم نبوت کو ترمیم کے اندر اس کی ترمیم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے قوانین کو منہدم کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ملک کو ایک سیکولر ریاست بنانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ملک کے اندر مدر ملک بینک کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ چیلنجز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر کوئی بھی حساس، باشعور اور درد دل رکھنے والا مسلمان جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہ سکے۔ اس کے دل میں جو جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کی اجتماعی ریفلیکشن کے لیے اور پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ہر اس وینیو کے اوپر حق بات کو کرنے کے لیے حق بات کے دائی اور حق بات کے ترجمان اور نمائندے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں موجود ہونے چاہیے جتنی بڑی تعداد میں منکرات کے لمبردار اور منکرات کی ترجمانی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں یا ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں یا الحاد کے ہم نوا ہوتے ہیں، ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ان کا دشمن کون ہے اور ان کی کارروائیوں کے پر احتساب کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ مجھ ایسا گناہگار آدمی جب بھی کبھی بات کرتا ہے تو صحابہ کرام سے دشمنی کرنے والا یا ختم نبوت کا انکار کرنے والا یا لبرلزم کے بارے میں نرمی رکھنے والا فوراً سے پہلے بغیر موقف سنے ہی ہم کو گالیاں بھی دیتا ہے، ہمیں دشنام بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دشنام کی اس کیفیت کو بپا کرنے کا یا فساد کی اس کیفیت کو بپا کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آواز حق کو یا تو دبا دیا جائے یا آواز حق کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ میکرو لیول کے اوپر بڑی بڑی پارٹیاں ایسی موجود ہیں جن کے پاس نہ تو اسلام کی کوئی ہمدردی ہے، نہ اسلام کی کوئی محبت ہے، نہ اسلام کی کوئی ترجمانی ہے، لیکن ان کے پاس سرمایہ کی قوت موجود ہے۔ وہ سرمایہ کی اس قوت کے ذریعے لوگوں کو جو ان کے یہاں پر مادی تشنگی ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے دین حق سے ہٹا کر اپنے جھنڈوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مسلم لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو یا پیپل پارٹی ہو، ان کے منشور کے اندر نہ تو خلافت راستہ کا کوئی اثر موجود ہے، نہ پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی کوئی جو ہے ترجمانی والی بات موجود ہے، لیکن ان کے پاس وہ فرعون اور قارون کا جو پیسہ سرمایہ وہ موجود ہے۔ ایک وقت تھا جب سیدنا موسیٰ توحید کی دعوت لے کے آئے تو فرعون نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذھب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ کیا موسیٰ کے پاس دریاؤں کی حکومت ہے؟ کیا موسیٰ کے پاس جو ہے خزانوں کی چابیاں ہیں؟ کیا موسیٰ کے پیچھے جو ہے فرشتے پرے باندھ کے کھڑے ہیں؟ اس نے سیدنا موسیٰ کی زبان کے اندر موجود لکنت کے اوپر پھپتی کسی اور تان دینے کی کوشش کی
اور کہا منا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں کہ میرے پاس جو ہے قوت کلام ہے اور معاذ اللہ اس کی زبان میں گرا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس نے کہا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جامعہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ رب کا رسول ہوتا تو سونے چاندی کے ڈھیروں کا مالک ہوتا اور فرشتوں کی جماعتیں اس کے پیچھے پڑے باندھے کھڑی ہوتی۔ پھر کیا ہوا؟ فاستخف قومہ فاتؤہ، اس کی قوم کے لوگ اس کے بھوتے دلیل کے باوجود مادیت کی قوت کی وجہ سے ورگلائے گئے۔ حضرات گرامی کا اتنے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں ایک اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے، اور اس اجتماعی جدوجہد کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بنیاد جو ہے ذہن سازی ہے، تعمیر انسانیت ہے، انسانوں کو تیار کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر اقتدار کو حاصل کرنا یہ چھوٹی کامیابی ہے، ان انسانوں کی حق کے پر اپنی ایک جمعیت کو کھڑا کرنا یہ بڑی کامیابی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ملک کے طول و عرض کے اندر اپنے افکار کو ببانگ دہل بیان کیا، بغیر ابہام کے بیان کیا، بغیر کنفیوژن کے بیان کیا، اور آج ملک کے طول و عرض کے اندر ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کے اندر ہم نے ان کو یکسو کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کا کام کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر کامیابیاں جو ہوتی ہیں ان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے، دوسری دنیا میں استخلاف ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر استخلاف جو ہے اس کا ملنا ضروری نہیں ہے، اگر مل جائے تو یہ اللہ کی عنایت ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نیت میں اگر کھوٹ نہیں ہوگا اور عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تنظیم کی کاوشوں کو ضرور قبول کرے گا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو بھی پورا کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ اگر صدیق و فاروق عثمان و علی اور اس کے بعد بنو امیہ کے جو احباب تھے اور اس کے پاس بنو عباس کے احباب کو اللہ زمین کے اوپر استخلاف دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں کو بھی زمین پہ غالب کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلبہ زمین کے اوپر بھی دے گا۔ اور حضرات گرامی قدر زمین کے اوپر جزوی غلبہ تو اللہ نے اس اعتبار سے ہم کو بھی دے دیا ہے کہ نہ دل کے اندر عمران خان کا خوف ہے، نہ دل کے اندر نواز شریف کا خوف ہے، نہ دل کے اندر بلاول بھٹو کا خوف ہے، نہ دل کے اندر کسی ادارے کا خوف ہے۔ دل میں خوف اگر ہے تو پروردگار عالم ایک غلبے کی حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے جزوی غلبہ تو دے دیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید غلبے کو دینے کے پر بھی قادر ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، انشاءاللہ توحید کی لمبرداری کا یہ عظیم الشان مشن، پیغمبر زماں کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہرے داری کا یہ عظیم الشان مشن، اور ابلاغ حق کا یہ عظیم الشان مشن، پاسداری شاعر اللہ کا یہ عظیم الشان مشن، اور منکرات کے سامنے سینہ صبر ہونے کا یہ عظیم الشان مشن، اور دستوری طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے دین الہی کے غلبے کا یہ عظیم الشان مشن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد جو ہے اس کی ایک عملی صورت کا نام قرآن و سنہ موومنٹ ہے، جو کسی بھی دینی جماعت کی حریف نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا پیغام پیغام محبت ہے، ہمارا پیغام پیغام اخوت ہے، ہمارا پیغام پیغام رواداری ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ انشاءاللہ اس موومنٹ کے اندر مومنوں کو پرویا جائے گا، انشاءاللہ اس موومنٹ کے اندر اہل ایمان کو جوڑا جائے گا، اور جب وہ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ کی حاکمیت کے لیے اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم کی ختم نبوت کے علم کو اٹھانے کے لیے اور خدمت انسانیت کے لیے آپ سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ قرآن و سنہ موومنٹ کا ترجمان بن کے اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ تنظیم ہے جس کا معیار
فقط کتاب اللہ ہے، جس کا معیار فقط سنت رسول اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے زمانے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھا، ہم نے حکمرانان وقت کی پیشانیوں کو پکڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھا، ہم نے درباری اور سرکاری ملاؤں کی توجہات کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کی ترجیحات کو نہیں دیکھا۔ نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ اس دور پورا شور میں نہ شخصیت پرستی کی بات کی ہے، نہ برادری ازم کی بات کی ہے، حضرات گرامی قدر نہ لسانیت کی بات کی ہے، بلکہ نعرہ یہی لگایا ہے۔ حضرات گرامی قدر نعرہ کیا ہے؟ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اور دنیا کے اندر جہاں بھی ظلم ہوگا، استبداد ہوگا، جہاں پر امت کے پر شبہون مارا جائے گا، امت کا استحصال کرنے کی کوشش کی جائے گی، انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے آواز کو اٹھایا جائے گا۔ اجتماعات ہوں گے تب بھی انشاءاللہ ان میں یہ بات ہوگی، اور اجتماعات نہ بھی ہوں تو انشاءاللہ تب بھی ہر بندہ ہمارا اپنے گھر میں دائی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرے گا، اور سوشل میڈیا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے مساجد اور اپنے اپنے حلقہ احباب کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ کتاب و سنت کی عظیم الشان دعوت کو گلی گلی کوچا کوچا پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آئے گا جب یہ دعوت جو آج یہاں پہ لارنس روڈ پہ بیان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اسمبلی کے ایوانوں کے اندر یہ دعوت جو ہے اس کو سنایا جائے گا، اور اس سے قبل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرحلے میں کامیابی دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اخبارات کے اداریوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے پروگراموں کے ذریعے اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے جو رب ہماری آواز کو ہر روز جگہ جگہ پہنچانے پہ قادر ہے، کیا وہ اس آواز کو ایوانوں کے اوپر پہنچانے پہ قادر نہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کی یہ بات جو ہے پوری ہوگی۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ مدد کرے گا رسولوں کی بھی، اور رسولوں کے راستے پر چلنے والے اہل ایمان کی بھی، دنیا میں بھی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہماری موومنٹ کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔